یعنی لشکر کی حفاظت. یہ ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی. اور تموین جو تھی کہ بھی لشکر کی خوراک غذا تاکہ وقت پر ان کو چیز ملے، یہ ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ خیبر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی، یعنی جزیرہ عرب میں تقریباً سب سے آباد ترین خطہ جو ہے وہ خیبر ہے. بڑے آباد زمینیں تھیں، بڑے چشمے تھے، باغات تھے. اور یہودی جب مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا. اب خیبر جو ہے وہ دو حصوں میں، ایک حصے کو کہتے ہیں نطاق اور ایک حصے کو کہتے ہیں شق. پھر ہر حصے میں بڑے بڑے حصون تھے. حصون مانا قلعے. جیسے آپ نے دیکھا نا باب الملک عبدالعزیز سے نکلے تو آپ کو سامنے ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک بڑا قلعہ نظر آیا. کیونکہ پہلے دور میں لڑائیاں جو تھیں ہوتی تھی تیر کی، تلوار کی، نیزے کی، بھالے کی. تو اس دور میں بہت کم قسم کی بندوقیں بھی ہوتی تھی. تو یہ قلعے جو تھے یہ بڑی حفاظت کا ذریعہ تھے. اب آپ قلعے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تیر پر ہی رکھ سکتے، آپ کو کوئی نیزہ بھی نہیں مار سکتا. اور آپ اس سراغ سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے آپ تیر مار سکتے. تو یہودی قوم جو ہے چونکہ یہ ابتدائی سے سرمایہ دار اور بڑی دولت مند قوم تھی، تو یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، بڑے بڑے برج بنائے تھے، تاکہ ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، ان کے جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، وہ سب ان بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے. تو نطاق میں بھی قلعے تھے اور شق میں بھی قلعے. اور ان مشہور قلعوں میں حصن سعد بڑا مشہور. اسی طرح قلعت الزبیر بڑا مشہور، قلعت النزار بڑا مشہور. یہ بڑے بڑے ہیں. اسی طرح پھر اس سے تھوڑا اگر دور جائیں تو وہ وادی آتی تھی جس کو کہتے ہیں وادی منتقا ام القرى. یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی، بہت بڑی وادی تھی، اس میں یہود آباد. اس کے ساتھ پھر ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں فدق، حصون فدق. یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا، بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بھی ان کا. اسی طرح ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں یہود تیمہ. یہ لوگ بھی یہود تھے اور اس علاقے میں بھی باغات تھے اور ان کے قلعے تھے. لیکن جو سب سے اہم جگہ تھی خیبر کی وہ شق اور نطاق تھا. اور اس میں جو اہم قلعے تھے وہ قلعہ اپنا ایک تو تھا حصن عامر اور ایک تھا حصن السعد اور ایک تھا اس میں حصن قتیبہ اور ایک تھا اس میں قلعت الزبیر اور ایک تھا اس میں قلعت النزار. یہ سب سے بڑے تھا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنانۃ ابن ابی الحقیق. اس کے پاس اپنا وفد دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری 3 شرائط، ان 3 شرائط میں سے جو شرط آپ کو قبول ہو، ہم اس 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ قبول فرما لیں ماننے کے لیے تیار. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلم، اسلام. ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ تم اسلام لاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ. جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو بات ختم ہو، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو جزیہ، جسے آج کل مستشرقین اور اعداء اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پراپیگنڈا کرتے ہیں، یہ مسلمان ٹیکس لیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنا دیتے ہیں اور لڑکوں کو غلام بنا دیتے ہیں، عبد بنا دیتے ہیں
اور جو باقی بچ جائیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیہ لیتے ہیں اور یہ چور کرتے ہیں، یہ انتہائی ایک محض عدالت۔ کون سا ملک ہے جو ٹیکس نہیں لیتا اپنے شہریوں سے؟ کوئی ایک ملک مجھے بتائیں۔ ہر ملک ٹیکس لیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے، آخر اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، مثلاً ہم نے ایک ملک پہ چڑھائی کی، اللہ نے فتح دی، وہاں کے لوگ جو تھے مال جو ہے وہ بھی ملا، ان کے جوان بھی ملے اور لڑکیاں بھی ملی، قید ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتلائیں کہ ان کے جو قیدی ہیں، جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا کریں؟ یا تو ان کو قتل کر دیں، تو دشمن ہے، تو اب ان کو قتل کریں تو پھر بھی تو آپ چیخیں گے کہ جی دیکھو جی یہ بلا وجہ قیدی ہو گئے، جنگی قیدی ہیں، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی قتل نہیں کرتے تو اب کیا کریں؟ ان کو ہمیشہ بٹھائے رکھیں، جیل میں خرچہ دیتے ہیں؟ یعنی اگر ہم نے 10,000 قیدی بنا لیا ہے دشمن کا، تو 10,000 آدمی کو رکھنا، ان کو 3 وقت کا کھانا دینا، ان کی رہائش، ان کا مکان، سردی گرمی، کپڑا لباس، یہ تمام اخراجات ہم کریں، ہمارے دشمن ہیں وہ۔ اب ہم ان کو چھوڑ دیں تاکہ اور کسی دشمن علاقے میں جا کے پھر وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کریں؟ اسلام نے تو اس سے بڑا حل کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے اموال جو ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بامیاں بن جائیں، اور لڑکے جو ہیں وہ عبد بن جائیں، اور ساتھ پھر اسلام نے ہر بات میں ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں، اور اگر اسلام کے قریب رہتے رہتے مسلمان ہو جائے تو اور اچھی بات، تاکہ وہ کسی کی حفاظت میں آئے، کسی کی جائے پناہ میں۔ اسلام نے اگر جزیہ رکھا ہے تو اس جزیے کے لیے ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کا پہرا دے گا، ان پر دشمن حملہ کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے۔ اسی لیے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب بعض لوگ ایسے حالات ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ کافروں کو پیغام بھیجا کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اتنی لشکر نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں، لہٰذا جزیہ بند کر دو۔ جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکس کیوں لیں آپ سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں، اسلام یا جزیہ و السیف، اگر یہ دونوں تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا تلوار کے ساتھ، پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ۔ انہوں نے کہا، کافروں نے، یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی باتیں ہمیں پہنچ گئی ہیں، ہمیں بھی ٹائم دے، ہم غور کریں، ہم غور کرنے کے بعد جو حقیقت ہوگی، جو بات درست ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو مطلع کریں۔ وہ واپس آ گئے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ بھی مسلمان تو اب وہ قاصد تھے، واپس آ گئے مطمئن ہو کر کے، آخر جواب دیں گے نا، اس کے بعد جنگ ہوگی۔ لیکن یہودی چونکہ غدار و مکار قوم تھی، ابھی وہ حضرات واپس اپنے خیمے میں پہنچے اور انہوں نے جناب قلعے سے نکل کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان تو اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اس حملے کا اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ مسلمان بیدار ہوئے، مسلمان تیار ہوئے، پھر مقابلے پہ ڈٹ گئے، اور آخر یہ ہوا کہ جب شام کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند کر دیا۔ لیکن سب سے پہلا غدر جو تھا ان کا سامنے آ گیا کہ بھی ہم نے وفد بھیجا ہے، آپ شرائط قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ محمود ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اسی اثنا میں لڑتے اور رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو وہ یہودیوں کے ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جا کے تھک کے بیٹھ گئے، تھوڑا سانس لے لوں اور پھر چلا جاؤ۔ ان یہودیوں کو جو پتہ چلا تو ان کا ایک بہت بڑا ماہر جنگجو آدمی تھا جس کا نام مرحب، یا پھر مرحب، یہ بڑے ان کے مشہور لوگ، وہ مرحب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حملہ کیا، اور محمود بن مسلمہ جو تھے وہ بیچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت میں بیچارے وہاں سے بھاگے، لیکن اپنے خیمے اپنے کیمپ تک پہنچتے
اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جن کے پہلے. اسی اسنا میں بنو غطفان، وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جن کے سردار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الاحمق المطاع، یہ ہے تو احمق لیکن ہے ایسا بے وقوف کہ اس کی لوگ مانتے ہیں. مہاراج وہ اپنا لشکر لے کے نکلا کہ میں یہودیوں کو مدد کو پہنچوں، کیونکہ یہودی ہمارے حلیف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا، آدمی بھیجا کہ بھائی تم عقل کرو، تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو رہی، ہم تو خیبر کے یہودیوں پر لڑائی کر رہے ہیں، اور تم بنو غطفان کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو مدینہ منورہ سے، تم کیوں خواہ لشکر لے کے آ رہے ہو؟ عقل کرو. اچھا چلو ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے ہمارا خیبر ہمیں فتح کر دیا، تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا، لیکن تم اپنے لشکر لے کے واپس آؤ. اس نے کہا یہ چیز بات ہے، خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھل آپ مجھے دے رہے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ انہوں نے کہا اچھا بھی اگر خیبر فتح ہو گیا آخر معاہدے میں تو رسک لینی پڑتی ہے نا، ہم تمہیں پورا خیبر کا 1 سال کا پورا پھل دو. انہوں نے کہا کہ نہیں میرے یہود حلیف ہے، میں تو ان کی وجہ سے نہیں. حضور کو اطلاع ملی کہ ظالم نہیں رکتا، اور اس کے پاس بڑا جنگجو لشکر تھا 4000 لڑاکا. ابھی وہ راستے میں تھے اور ان کا یہ احمق المطاع جو سردار تھا یہ تو خیر اپنے گھوڑے پہ جلدی سے پہنچ گیا، خیبر میں داخل ہو گیا اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس پہنچ گیا. لشکر تو بہرحال وہ قافلے کی رفتار. اب جناب رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، سارا خسارے خن. ایک آواز دینے والے نے بڑے زور سے آواز دی، یا بنو غطفان اولادکم ونساؤکم، بنو غطفان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو، کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ بتایا وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ آواز پورے اس مسکر میں گونجی. وہ اٹھا تم نے سنی؟ اس نے کہا بندہ ڈھونڈو، گھوڑے دوڑاؤ، ادھر جاؤ. کوئی آدمی نہیں ملتا. انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آ گئے نا، اور مدینہ منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو تو لے کے آئے نہیں، 1400 آدمی لائے ہیں صرف، باقی 2-3 ہزار آدمی تو وہاں موجود ہے. ان نے ہمارے بچوں کو حملہ کر، ہم تو برباد ہو گئے، مارے گئے. انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کہ بھی ہمارے گھروں پہ حملہ ہو گیا ہے، ہم اپنا لشکر لے کے واپس گئے. تو لشکر لے کے واپس چلا گیا اور یہ یہاں بیٹھا یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے، میرا لشکر آ رہا ہے. اسی اسنا میں اطلاع ملی کہ تمہارے تو اپنے قبیلے پہ حملہ ہو گیا. یہ بھی بھاگا پھر واپس. یہودی نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنی خبر کرو. اسی اسنا میں 2 دن کے بعد مرحب نکلا قلعے سے اور مبارزت کی دعوت کہ میں یبارزنی، کون ہے جو میرے مقابلے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن محمد ابن مسلمہ، وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے نا، ان کے بھائی تھے دوسرے محمد، ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا علی مہربانی کرو، تم اس کے مقابلے پہ نہ